S.Jabin چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے فیوچر ٹینس کی جو تھرڈ کائنڈ ہے وہ میرے پاس ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، جس کو میں اردو میں کہوں گی فعل مستقبل مکمل۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی اردو میں پہچان کیا ہے، اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، سارا کچھ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہمارے پاس آتی ہے کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ایکسپریسز ایکشن دیٹ ول اکر ان دا فیوچر بیفور another ایکشن ان دا فیوچر۔ اس کا اگر اردو میں دیکھا جائے مطلب تو ہمارے پاس آتا ہے کہ ایسے کام کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو مستقبل میں مکمل ہو چکا ہوگا، یعنی ہو چکا ہوگا۔ اب اگر اس کی سیکنڈ ڈیفینیشن پہ غور کریں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ جن جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام مستقبل میں ختم کر لیا جائے گا، ہو چکا ہوگا، کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ نمبر پہ اگر ہمارے پاس آئے اس کی ڈیفینیشن تو میرے پاس آتی ہے کہ فعل مستقبل مکمل میں کسی کام کے زمانہ مستقبل میں مکمل ہونے کا ذکر پایا جاتا ہے، یعنی کمپلیٹ وہ کام ہونے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ ایسے کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں ایک کام کے ہونے تک یا ہونے سے پہلے دوسرا کام مکمل ہو چکا ہوگا، یعنی ایک کام ابھی کنٹینیو ہے، ابھی ایک کام ہو رہا ہے، اس سے پہلے دوسرا کام مکمل ہو چکا ہے، یعنی اس میں دو کام استعمال ہو رہے ہیں، ایک ابھی کنٹینیو ہے اور دوسرا مکمل ہو چکا ہے۔ فورتھ ڈیفینیشن میرے پاس آتی ہے کہ فعل مستقبل مکمل کس کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسے کاموں کے بیان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو مستقبل میں مکمل ہو چکے ہوں، یعنی ایک تو کمپلیٹ ہو چکے ہوں، کوئی بھی دوسرا کام شروع ہونے سے پہلے پایا تکمیل تک پہنچ چکے ہوں، یعنی ایک کام مستقبل میں دوسرے کام کے شروع ہونے سے پہلے مکمل ہو جائیں، وہ ہمارے پاس آئیں گے جی فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے جملے۔ اب یہاں پہ میرے پاس اگر اس کی میں اردو میں پہچان دیکھوں تو میرے پاس آتا ہے کہ اردو فقرات کے آخر میں اگر آپ کے پاس ہوگا چکا ہوگا، چکے ہوں گے، چکی ہوگی، یا الف ہوگا، یہ ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الف ہوگا اور یہ ہوں گے، لیا ہوگا، کر لیے جائیں گے، کر لیا ہوگا، یہ فقرات۔ اب ان دو لائنوں کو ہم نے کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ تو جہاں پہ چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے، وہ تو نے کے بغیر والے جملے ہوں گے۔ اس کی پہچان دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو نے کے ساتھ ہوگی یا نے کے بغیر ہوگی۔ جو نے کے بغیر والے جملے ہوں گے وہ چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے ان میں آئے گا۔ جو نے کے ساتھ والے جملے ہوں گے وہ لیا ہوگا، الف ہوگا، یہ ہوں گے۔ وہ کیسے؟ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر چکے ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نے نہیں آ رہا، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر چکے ہوں گے۔ اگر میں اس کو نے کے ساتھ لوں تو میرے پاس یہاں پہ اس کے جملے کے اینڈ میں آئے گا الف ہوگا، یہ ہوں گے، لیا ہوگا، یعنی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہوگی، لی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نے کے ساتھ نے کے بغیر دیکھوں تو میرے پاس آتا ہے وہ بدھ تک کام ختم کر چکی ہوگی، اس نے بدھ تک کام ختم کر لیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ نے کے بغیر آ رہا ہے چکی ہوگی اور یہاں پہ نے کے ساتھ آ رہا ہے لیا ہوگا۔ میرے جانے سے پہلے تم سبق یاد کر چکے ہوگے، میرے جانے سے پہلے تم نے سبق یاد کر لیا ہوگا، نے سبق یاد کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو پہچان اس کی دو طرح کی ہے، یا تو چکا ہوگا، چکی ہوں گی، یعنی کہ یہاں پہ میرے پاس علامت کے طور پر ایک تو یہ ورڈ آئے چکا ہوگا، چکے ہوں گے، چکی ہوگی، نے کے بغیر، الف ہوگا، لیا ہوگا، لیے ہوں گے نے کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو ان جملوں میں بتا دیا ہے۔ اگر میں مثالیں دیکھوں تو میرے پاس آتا ہے کہ اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی، وہ ان میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی ٹو دی پوائنٹ ہے۔ دکان بند ہو چکی ہوگی، شہری کھانا کھا چکا ہوگا، میرے جانے سے پہلے تم سبق یاد کر چکے ہوگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے پاس آ جائے گا نے کے بغیر والے جملے۔ آگے میرے پاس آتا ہے جی ہیلپنگ ورب، اس میں میرے پاس یوز ہوتے ہیں شیل ہیو، ول ہیو
اور ہیلپنگ ورب کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے، کن سبجیکٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیل ہیو ہمیشہ آپ نے آئی وی کے ساتھ لگانا ہے، اور ول ہیو آپ نے ہمیشہ ہی، شی، اٹ، یو، دے، سنگولر، پلورل ہر سبجیکٹ کے ساتھ ول ہیو کا استعمال کرنا ہے، لیکن شیل ہیو آپ نے ان 2 سبجیکٹس کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ آگے میرے پاس اس میں فارم آف ورب میرے پاس یوز ہوتی ہے تھرڈ فارم آف ورب، اور اس کا بنانے کا کلیہ کیا ہے؟ بنانے کا کلیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ کو لے کر آنا ہے۔ ہیلپنگ ورب آپ کے پاس شیل ہیو، ول ہیو یوز ہوتے ہیں، اور فارم آپ کے پاس تھرڈ فارم یوز ہو رہی ہے، اور اینڈ پہ آپ کے پاس آبجیکٹ آ جائے گا۔ یا تو آپ اس طرح آپ یاد کر لو، یا آپ اس لائن میں یاد کر لو کہ پہلے سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب، پھر ورب کی تھرڈ فارم، اور پھر آبجیکٹ۔ یہ اس کے بنانے کا کلیہ یا فارمولہ ہے۔ اب اگر اس کے پوزیٹیو سینٹینسز پہ غور کیا جائے تو یہ سیم اسی فارمولے کے تحت آئیں گے، یہ والا فارمولہ ہے، اسی فارمولے کے تحت یہ پوزیٹیو سینٹینسز آئیں گے۔ یعنی پہلے سبجیکٹ آ جائے گا، شیل ہیو، ول ہیو کا استعمال ہوگا ہیلپنگ وربس کے طور پر جو آئیں گے سبجیکٹس کے ساتھ، پھر ورب کی تھرڈ فارم آئے گی، اور پھر آبجیکٹ آئے گا۔ میں اب یہاں پہ ایک سینٹینس کہتی ہوں کہ شہری گھر آ چکا ہوگا۔ شہری میرے پاس سبجیکٹ آ گیا، سبجیکٹ ایس شہری، اور ول ہیو میرے پاس ہیلپنگ ورب آ گیا، ول ہیو کم ٹو دا ہاؤس، تھرڈ فارم کم ٹو دا ہاؤس۔ اب یہاں پہ میرے پاس تھرڈ فارم آ گئی کم، اور ہاؤس آ جائے گا آبجیکٹ۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر چکے ہوں گے، وی شیل ہیو ریسائٹڈ دا ہولی قرآن، وہ بدھ تک کام ختم کر چکی ہوگی، شی ول ہیو فنش دا ورک بائی وینسڈے۔ یہ تو تھے میرے پاس مثبت جملے۔ نیکسٹ کیا ہے میرے پاس؟ تم ایک کام شروع کر چکے ہوگے، یعنی آپ کا ہے کہ ایک جاب آپ نے سٹارٹ کر لی ہوگی۔ تم نے، اب یہاں پہ اگر میں نے کو لے کر آؤں تو میرے پاس آ جائے گا تم نے ایک کام شروع کر لیا ہوگا، یو ول ہیو اسٹارٹیڈ اے جاب، میں جا چکا ہوں گا، آئی شیل ہیو گون، دکان بند ہو چکی ہوگی، دا شو ول ہیو کلوزڈ، میرے جانے سے پہلے تم سبق یاد کر چکے ہوگے، یو ول ہیو لرن دا لیسن بیفور آئی گو۔ نیکسٹ میرے پاس آتے ہیں جی، میں کالج جا چکا ہوں گا، آئی شیل ہیو گون ٹو کالج، لاہور جانے سے پہلے میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا، آئی شیل ہیو فنشڈ مائی ورک بیفور لیونگ فار لاہور، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہم گھر پہنچ چکے ہوں گے، وی شیل ہیو ریچڈ ہوم بیفور دا ڈاکٹر کمز، باپ کے آنے سے پہلے یہ لڑکی گھر پہنچ جائے گی، دس گرل ول ہیو ریچڈ ہوم بیفور فادر کمز۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک نوٹڈ پوائنٹ بتاؤں گی کہ یہ کمز کیوں آیا، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کو کیوں شو کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ میں نے شو کر دیا ہے۔ لڑکے کھیل چکے ہوں گے، بوائز ول ہیو پلیڈ، ثنا گیت گا چکی ہوگی، ثنا ول ہیو سنگ اے سانگ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نوٹڈ پوائنٹ میرے پاس کیا ہے کہ اگر اس ٹینس کے جملوں میں 2 کاموں کا ذکر آ جائے تو پہلے اگر مکمل ہونے والا جو کام ہے اس کے لیے آپ نے تو لگانا ہی لگانا ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، اور جو بعد میں مکمل ہونے والے کام کے لیے ہمیشہ آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرنا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں مسافر کے پہنچنے سے پہلے گاڑی جا چکی ہوگی، اب مسافر کیا ہے، میں نے ایک کی بات کر رہی ہوں، دا ٹرین ول ہیو لیفٹ بیفور دا پیسنجر ریچز، اب یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کو شو کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ منفی جملے میرے پاس کیا آ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب لگاتے ہو، اور ان ہیلپنگ وربس کے درمیان آپ نے نوٹ لگا لینا ہے، شیل ناٹ ہیو، ول ناٹ ہیو، پھر تھرڈ فارم آف ورب، پھر آبجیکٹ۔ وہ پرندے نہیں پکڑ چکے ہوں گے، دے ول ناٹ ہیو کاٹ دا برڈس، میں اس سے نہیں ڈر چکا ہوں گا، آئی شیل ناٹ ہیو فرائٹنڈ آف ہیم، میں نہیں جا چکا ہوں گا، آئی شیل ناٹ ہیو گون۔ نیکسٹ میرے پاس آتا ہے باپ کے آنے سے پہلے یہ لڑکی گھر نہیں پہنچ چکی ہوگی، دس گرل ول ناٹ ہیو ریچڈ ہوم بیفور فادر کمز، ہم میچ نہیں دیکھ چکے ہوں گے، وی شیل ناٹ ہیو سین دا میچ، وہ دودھ فروخت نہیں کر چکا ہوگا، ہی ول ناٹ ہیو سولڈ دا ملک۔ اب اگر ہم دیکھیں انٹروگیٹو سینٹینسز کو تو میرے پاس کیا آتا ہے کہ آپ نے ہیلپنگ وربس کو سٹارٹ میں لے آنا ہے، اور ان ہیلپنگ وربس کے ساتھ جو آپ نے اٹیچ کیا تھا ہیو، ان ہیلپنگ وربس اور ہیو کے درمیان آپ نے سبجیکٹ کو رکھنا ہے، پھر میرے پاس تھرڈ فارم آف ورب آئے گی، اور پھر آبجیکٹ، پھر کوسچن مارک، مثلا کیا وہ گھاس کاٹ چکی ہوگی، ول شی ہیو
ماؤٹ دا گراس، ویسے تو ماؤٹ کو کہتے ہیں گھاس کا کاٹنا، ماؤٹ دا گراس، کیا ہم سیر کر چکے ہوں گے، شیل وی ہیو واکڈ، کیا میں جا چکا ہوں گا، شیل آئی ہیو گون۔ نیکسٹ میرے پاس آتا ہے جی کیا باپ کے آنے سے پہلے یہ لڑکی پہنچ جائے گی، ول دس گرل ہیو ریچڈ ہوم بیفور فادر کمز، کیا نوکر بستر بچھا چکا ہوگا، ول سرونٹ ہیو میڈ دا بیڈ، کیا تم نے غسل کر لیا ہوگا، ول یو ہیو ٹیکن اے باتھ۔ یہ تو تھے میرے پاس انٹروگیٹو سینٹینسز۔ اگر میں منفی اور انٹروگیٹو دونوں کو ملا کے سینٹینس بناؤں تو میرے پاس اس طرح کا فارمولہ بنے گا، یعنی میں نے ہیلپنگ وربس کو سٹارٹ میں لانا ہے، درمیان میں سبجیکٹ، اس کے بعد نوٹ، اس کے بعد ہیو، اور پھر ورب کی تھرڈ فارم، اور پھر آبجیکٹ، اور پھر کوسچن مارک۔ کیا وہ اسکول نہیں جا چکا ہوگا، ول ہی ناٹ ہیو گون ٹو اسکول، کیا ہم خط جمع نہیں کر چکے ہوں گے، شیل وی ناٹ ہیو کولیکٹڈ دا لیٹر، کیا باپ کے آنے سے پہلے یہ لڑکی گھر نہیں پہنچ جائے گی، ول دس گرل ناٹ ہیو ریچڈ ہوم بیفور فادر کمز۔ یہ تو تھے میرے پاس، اگر میں نے منفی اور سوالیہ جملے دونوں بنانے ہیں تب آپ کے پاس یہ فارمولہ لگے گا۔ اور اگر میرے پاس WH کی فیملی آئے، مثلا وائی آ جائے، وین، ہو، ویئر، ہاؤ، تو میرے پاس یہ فارمولہ بنے گا۔ ہمیشہ WH کی فیملی کے ممبر کو پہلے لکھنا ہے، بعد میں ہیلپنگ وربس، پھر سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ وربس کے ساتھ جو اٹیچ ورڈ ہوتا ہے وہ، پھر تھرڈ فارم آف ورب، پھر آبجیکٹ، اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا کوسچن مارک۔ میرے پاس یہاں پہ آتا ہے وہ پھول کیوں توڑ چکی ہوگی، وائی ول شی ہیو پلکڈ دا فلاور، میں کہاں جا چکا ہوں گا، ویئر شیل آئی ہیو گون، یعنی آپ نے WH کی فیملی کے ہر ممبر کو سٹارٹ میں لکھنا ہے۔ یہ تو تھے میرے پاس فیوچر ٹینس کا جو تھرڈ کائنڈ ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، اس کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اتنی مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے زیادہ تر کلیے اور فارمولہ وغیرہ کو یاد رکھنا ہے، کہ فارمولہ صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مثبت جملوں میں یا اس کا جو کلیہ ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اس میں نوٹ کہاں پہ لگانا ہے، اس میں WH کی فیملی کا ممبر کہاں پہ لگانا ہے، اور اس کو کوسچن مارک کے طور پر کہاں پہ لے کر آنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو ہمارے پاس لاسٹ کائنڈ ہوگی فیوچر ٹینس کی، لاسٹ کائنڈ ہوگی، پھر ٹینسز ختم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آؤں گی جس میں پورا مکمل چارٹ ہوگا، اور جس میں تینوں ٹینسز کی ہر کائنڈ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آیا اس میں کون سی اس کی اردو میں پہچان کیا ہے، اس میں علامت کون سی یوز ہو رہی ہے، اور اس کی ایگزامپلس تو آپ کو یہاں سے پتہ چل جائیں گی، اور بس یہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کے فارمولے بتاؤں گی کہ کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔